جب اس مقام پر فقیر پہنچتا ہے، طالب صادق پہنچتا ہے، تو پھر خدا اور بندے کے درمیان رابطہ قوی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا جسم پاک، چونکہ روح پاک ہو گئی، دل پاک ہو گیا، سر خفی اخفا پاک ہو گئے۔ یہ اندر کے نظام ہے۔ جب اندر کا نظام ہو تو پھر باہر کے نظام پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دماغ پر، پھر اس کے بعد نظر پر، پھر اس کے بعد زبان پر، پھر اس کے بعد کان پر، پھر اس کے بعد ناک پر، پھر اس کے بعد ہاتھ پر، پھر اس کے بعد قدموں پر ان کا اثر ہوتا ہے۔ پھر جب ان کا اثر ہو جائے، چونکہ دل مائل خدا ہوتا ہے، وہ قدموں کو شیطان کی طرف نہیں جانے دیتا، کیونکہ روح حضوری میں ہوتی ہے، آنکھ اس کے بغیر کسی کو دیکھتی ہی نہیں، چونکہ سر خفی اخفا شہود میں ہوتے ہیں، مکاشفے میں ہوتے ہیں، کان اس کے بغیر کسی کی بات سننا ہی نہیں پسند کرتے۔ تو چونکہ فناء الفنا، اخفا جب فناء الفنا میں چلے گئے تو پھر اندر سے بھی اور باہر سے بھی، یہ کان بھی اس کے ہو گئے، یہ دل بھی اس کا ہو گیا، یہ زبان بھی اس کی ہو گئی، یہ سر بھی اس کا ہو گیا، یہ تن بھی اس کا ہو گیا، یہ روح بھی اس کی ہو گئی۔ تو جب اندر اور باہر کے 6 مقام باہر کے، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، کتنے ہو گئے؟ آنکھ، زبان، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، دماغ، 7 ہو گئے۔ دماغ کو ظاہر سے شامل نہیں کیا جاتا، شامل نہیں کیا جاتا، چونکہ وہ ذکر کے غلبے سے دماغ جب مغلوب ہو کر ذکر میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں، اس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں، لیکن لطائف میں اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ 6 ظاہر ہیں اور 6 اندر، تو فرمایا جب نفس ٹھیک ہوتا ہے تو دماغ کی قوتیں بدلتی ہیں اور زبان ٹھیک ہوتی ہے، اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو یہ 6 کے 6 ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب یہ 6 ٹھیک ہو گئے تو روح کو جب حضوری ملتی ہے تو جسم کو بھی قرب ملتا ہے، اور جب سر خفی اخفا کو اپنے اپنے مقام پر شہود، فنا، رضا، مکاشفہ جب ملتا ہے تو یہ ظاہر اور باطن یہ اس نور میں منور ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ظاہر باطن دونوں قبضہ ذکر میں آ گئے تو پھر خدا ارشاد فرماتا ہے کہ تم ظاہر اور باطن سے جب میرے ہی ہو گئے ہو تو اب آنکھ تیری نہیں یہ میری ہو گئی، یہ زبان تیری نہیں یہ میری ہو گئی، یہ زبان تیری نہیں میری ہو گئی، اور یہ دل تیرا نہیں یہ میرا مرکز ہو گیا، قدم تیرے نہیں اب میرے ہو گئے۔ تو گویا جب چلو گے تو اپنی مرضی سے نہیں چلو گے، بولو گے تو اپنی خواہش سے نہیں بولو گے، سنو گے تو باطل بات نہیں سنو گے، جب بولو گے تو گناہ نہیں بولو گے، اور جب دیکھو گے تو گناہ نہیں دیکھو گے، اور جب چلو گے تو شیطانی حرکات نہیں ہوں گی، جدھر بھی چلو گے رحمانی جلوے ہوں گے۔ تو گویا دل بھی، دماغ بھی، تن بھی، من بھی، ظاہر بھی، باطن بھی یہ رحمانی جلووں کے قبضے میں آ گیا۔ تو جب رحمانی جلووں کے قبضے میں آ گیا، بولو گے تو رحمانی قوت، سوچو گے تو رحمانی قوت، کھاؤ گے تو ہر وہ شے اندر اثر کرے گی جس میں رحمانیت موجود ہوگی۔ گویا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا یہ تیری مرضی کے ماتحت نہیں ہوا، اب تم اللہ اور اللہ کے محبوب کی مرضی کا نمونہ بن گئے ہو۔ تو اس لیے فرمایا حق کی منزل پر آ جا، اور جب یقین و حق کی منزل پر پہنچے گا اور صدق و اطاعت و عشق کی منزل پر پہنچے گا، رخ وجہت وجہی در یقیکن، تو کھڑا ہو کے اعلان کر انی وجہت وجہی، اعلان کر انی وجہت وجہی، میں نے اپنا منہ پھیر دیا ہے، دل کا بھی، چہرے کا بھی، تن کا بھی، من کا بھی، روح کا بھی، جسم کا بھی چہرہ ایک کی طرف پھیر دیا ہے، وہی جو کعبہ ہے میرا، وہی جو معبود ہے میرا، وہی جو محبوب ہے میرا۔ جب صدق مل جائے، سچائی مل جائے، قرب مل جائے، صداقتوں کا نور اندر آ جائے تو تمام حس، تمام لطائف، تمام وجود، بال کھال حال چال یہ سب زندہ ہو جاتے ہیں۔ حس ہارا زو کے مونسمی شود، اور پھر ایک حس دوسرے حس کی ہمدرد اور غمخوار ہوتی ہے، گویا سارا جسم ایک دوسرے سے مل کر جب قرب کے مزے لوٹتا ہے پھر یہ منزل رضائے محبوب بن جاتا ہے۔